عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت علم و حکمت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت فیضان رضا۔ ملفوظہ شریف میں امام اہل سنت نے ایک عمدہ بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ کمال کی کمی کے 4 اسباب ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، توجہ سے سنیں گے تو سمجھیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کی کمالات کی کمی کے 4 اسباب ہو سکتے ہیں بفرض محال۔ اگر کمی ہو تو 4 اسباب ہو سکتے ہیں۔ پہلا اسباب آپ نے یہ بیان کیا کہ وہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت داخل ہی نہیں ہے، اس لیے رب نے وہ کمال مصطفیٰ کو دیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت کے تحت آتا نہیں۔ میرے خیال سے یہ بات آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، قدرت کے تحت کیا ہوتا ہے۔ نمبر 2، سارے کمالات فرض کریں اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہیں، تو پھر اللہ کیوں نہیں دیتا کہ معاذ اللہ وہ بخیل ہے، وہ بخل کرتا ہے، اس لیے نہیں دیتا۔ نمبر 3، وہ بخیل بھی نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر کمالات لینے کی اہلیت ہی نہیں۔ نمبر 4، اہلیت بھی ہے لیکن اللہ پاک نے حضور نبی کریم کے علاوہ کسی اور کو محبوب بنا لیا ہے۔ آپ یہ بات کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں، پہلی بات کو چھوڑ کے پہلی بات پھر میں آخر میں کروں گا۔ رہی بات دوسری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ بخیل ہے، کمالات دیتا نہیں ہے، تو اللہ کی طرف بخل کی نسبت کرنا تو کفر ہے، بندہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا۔ رہی بات دوسری کہ نبی پاک علیہ السلام کے اندر اہلیت نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ کمالات لینے کی اہلیت مصطفیٰ کے اندر ہے۔ رہی بات تیسری کہ اللہ نے اپنے نبی کے علاوہ، اپنے محبوب کے علاوہ کسی اور کو محبوب بنا لیا، فرمایا قرآن و سنت کے مطالعے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات بھی باطل ہے، رب کے سب سے بڑے محبوب مصطفیٰ ہیں۔ اور رہی بات پہلی کہ اللہ نے کمالات اس لیے نہیں دیے کہ وہ کمالات رب کی قدرت کے تحت داخل نہیں، تو امام لکھتے ہیں کہ صرف ایک کمال ہے، صرف ایک کمال ہے، صرف ایک کمال ہے جو اللہ کی قدرت کے تحت داخل نہیں، وہ ہے اپنے جیسا کسی کو خدا بنا دینا۔ کسی نے کہا ہے نا، خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت، خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا کا۔ آپ فرماتے ہیں بس مصطفیٰ میں ایک کمال نہیں ہے، اس کے علاوہ کائنات کے جتنے بھی کمال ہیں مصطفیٰ میں موجود ہیں۔ وہ امام بصیری نے کہا تھا وہ نہ کہنا، قصیدہ بلدہ کا شعر ہے، انہوں نے کہا تھا وہ نہ کہنا جو نصارہ نے کہا ہے، جو نصارہ نے دعویٰ کیا ہے حضور کے بارے میں وہ دعویٰ نہ کرنا۔ یعنی انہوں نے تو کہا تھا نا کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جز مان لیا، کہا بس یہ نہ کہنا، اس کے علاوہ تم مصطفیٰ کے بارے میں جو کہو گے تمہارا کہنا چھوٹا ہوگا، مصطفیٰ اس سے بھی بڑے گا، مصطفیٰ اس سے بھی اعلیٰ ہوگا، مصطفیٰ اس سے بھی بلند ہوگا، مصطفیٰ اس سے بھی کمال والے ہوں گے۔ میں نے پھر بریلی کے امام سے پوچھا پھر کیا کہنا چاہیے؟ امام اہل سنت بولے سرور کہوں کہ تجھے باغ خلیل کا بلے، زیبا کہوں تجھے صبح وطن کو شام غریباں پہ تو شرف بے کس نواز کیسوں والا کہوں تجھے، تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، تیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شاہ، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے، اندار تیرے جسم منور کتاب سے اے جانے جامع جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جامع جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ لے کہ سب کچھ ان کے سناسا کی خاموشی چپ ہو رہا ہے، کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا،
امام لکھتے ہیں احمد رضا نے بات ختم کی ہے، بات ختم ہونے والی نہیں ہے، قیامت تک نہیں ختم ہوگی، قیامت کے دن بھی نہیں ختم ہوگی، جنت میں جا کے بھی نہیں ختم ہوگی۔ احمد رضا بھی مجبور ہو گیا، قلم پھینک دیا، رجسٹر پھینک دیا، عقل کو سائڈ پہ رکھ دیا اور کہا احمد رضا اب ختم کر دو، یہ ختم ہونے والی ہے نہیں۔ تو فرمایا کہ میں کیا کروں، اب ختم کر ہی دوں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کو